الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت سورہ یوسف، اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایک لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ہم اس سورت کی ایک ایک آیت کی تفسیر کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہر آیت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق رکھا ہے اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں بیان کیا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ان بھائیوں نے آ کر پہلے تو بھائیوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہم ابا کے بھائی، ہم ابا کے بڑے بچے ہیں، 10 بھائی ہیں، لیکن ابا کی جو محبت اور توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، اور یہ چھوٹا بھائی یوسف، ابا کی ساری محبت توجہ اسی کی طرف ہے، ہماری طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ہمارے ساتھ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اس کو لے کر ان کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو نعوذ باللہ قتل کر دے، یا کہیں دور جا کر پھینک کر آ جاوے، یا کہیں کنویں میں ڈال دے۔ ابا کے پاس آتے ہیں کہ ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے، آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام سے یوں کہا، جو سب کے والد تھے، کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ آئے گا، ہمارے ساتھ جنگل میں آئے گا، کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ، کھائے گا پیے گا، وَيَلْعَبْ، اور ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ میں نے گزشتہ یہ بات بتلائی تھی کہ یہاں پر قرآن کریم نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ یلعب، وہ آئے ہمارے ساتھ کھیلے، کھیل کود کرے۔ شریعت میں کھیل کود کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کھیل کود کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کھیل کود مطلقاً جائز ہے، جو تمہاری مرضی ہے کھیل کود کرو۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے کچھ قانون بیان کر دیے ہیں۔ اب ہر زمانے میں نئے نئے کھیل دنیا میں آئیں گے، تو ہر کھیل کو تو قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا ہوگا کہ کرکٹ ایسے کھولو، فٹ بال ایسے کھولو، والی بال ایسے کھولو، بیڈمنٹن ایسے کھولو، ٹیبل ٹینس ایسے کھیلو، ہاکی ایسے کھیلو۔ کھیل تو ہر زمانے میں آتے رہیں گے، کس زمانے میں کون سے کھیل کا ٹرینڈ ہوگا، کس زمانے میں کون سے کھیل کا ٹرینڈ ہوگا۔ شریعت نے کھیل کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کر دیے، پرنسپل، کہ اس اصول میں تم دیکھ لو کہ کون سا کھیل تمہارے لیے جائز ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے یوں کہا کہ ہر وہ کھیل جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ
دنیا کا فائدہ ہو وہ لہو ہے، بیکار ہے، اس کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، ہر وہ کھیل جس میں یا تو دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے؟ دین کا یا دنیا کا؟ دنیا کا کیا؟ جسمانی ورزش ہو رہی ہے، جسم طاقتور ہو رہا ہے، یا ذہنی ورزش ہو رہی ہے۔ بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جسم سے زیادہ دماغ زیادہ چلتا ہے، جسم کم چلتا ہے لیکن دماغ زیادہ چلتا ہے۔ تو ہر وہ کھیل جس میں یا تو دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، شریعت کہتی ہے وہ کھیل تمہارے لیے جائز ہے، وہ کھیل تمہارے لیے جائز۔ لیکن اگر اس کھیل کھیلنے کی وجہ سے تمہارے اعمال میں غفلت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہے، اور دین کے دوسرے احکام چھوٹ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، تمہارے اس کھیل کی وجہ سے سماج میں برا اثر ہو رہا ہے، تو ایسے کھیل کی تم کو اجازت نہیں ہے، ایسے کھیل کی۔ یا یہ کہ وہ کھیل میں دین دنیا کا فائدہ تو ہے لیکن شریعت کے جو دوسرے قوانین ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ میں اس کو اور سمجھا رہا ہوں ڈیٹیل سے۔ شریعت نے یوں کہا کہ ہر وہ کھیل کہ جس میں تمہارا سطر کھل رہا ہے، سطر ننگا ہو جاتا ہے، تو وہ کھیل کیوں فی نفسی ہی جائز کیوں نہ ہو؟ یعنی وہ کھیل کی اجازت ہے لیکن اس میں باہر سے ایسی کوئی چیز آ گئی ہے جو شریعت کے قانون کو توڑ رہی ہے۔ جیسے آپ فٹ بال کھیل رہے، کھیلو جس کی مرضی ہے، لیکن آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، پورا سطر کھل گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے پھر اب وہ تمہارے لیے اس وقت کھیلنا جائز نہیں ہوگا جب تک اپنے بدن کو تم ڈھانک نہ لو۔ سوئمنگ ہے، بھائی کرو، تیراکی کا ترغیب دی گئی ہے کہ تیراکی کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اس سے اچھی ورزش ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں جو ہے وہ سطر کھل رہا ہے، سطر کتنا ہے مرد کا سطر ڈوٹی کے نیچے سے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنوں تک، یعنی ناف داخل نہیں ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنا داخل ہے، یہاں تک کا سطر ہے، یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے، عورت کا پورا جسم سطر، سوائے اس کے ہاتھ کے اور اس کے جو ہے وہ پیروں کے، اس کا پورا جسم کے، اس کے بال بھی سطر میں داخل ہے، عورت کا پورا جسم سطر۔ اگر عورت کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ضروری ہے کہ بھائی اس کا سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، مرد کے لیے بھی ہے کہ اس کا سطر کیا ہو، چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بھائی مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو۔ ایسا کھیل تو کھیلا جا رہا ہے لیکن مرد اور عورت ساتھ میں کھیل رہے جس سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ جیسے ابھی گزشتہ تھوڑے دن پہلے ایک جگہ کا ایک واقعہ ایک سنایا، کہیں جیم چلتا تھا ہمارے علاقے میں یہاں پر، تو مرد اور عورتیں ساتھ میں جیم کرتی تھی۔ اب ایک غیر کی لڑکی ایک مسلمان کا لڑکا، دونوں کا آپس میں کچھ چکر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا کہ اس کو جیم بند کرنا پڑا، مسلمان کا جیم تھا۔ تو ایسا کوئی کھیل کہ جس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، میل میلاپ اور فتنے کا خطرہ ہے، تو شریعت ایسے کھیل سے تم کو روک دیتی ہے۔ ایسا کھیل کہ جس میں ناچ گانا ہوتا ہے، میوزک ہوتی ہے، ایسے کھیل سے بھی شریعت نے روک دیا تم۔ اور سب سے اہم بات، ایسا کھیل کہ جس میں کھیل تو فی نفسی جائز ہے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہو، آپ کچھ بھی کھیل رہے ہو، لیکن اس میں جوا اور سٹا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ جوا اور سٹا، تو وہ کھیل کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ کھیل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جوا آ رہا ہے، سٹا آ رہا ہے، بھائی دو ٹیم کھیل رہی ہے اور ایک نے کہا کہ تم جیتے تو ہم تم کو اتنا دیں گے، یا ہم جیتے تو تمہارے کو ہم کو اتنا دینا پڑے گا۔ اس کو ایل پی بھی کہتے ہیں، بیٹنگ بھی کہتے ہیں، بیٹنگ بھی کہتے ہیں نا اس کو، کہ بھائی ایک پیسے نکال دیے، اب جو جیتے گا اس کے، تو یہ سٹا ہو جاتا ہے، شریعت میں اس کو سٹا کہا جاتا ہے۔ ہاں اس میں ایک طرح کی شکل جائز کی ہو سکتی ہے، اب چونکہ بات چلی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ دو ٹیم کھیل رہی ہے، جو کھیلنے والوں کا کوئی پیسہ نہیں لگا، باہر کے تھرڈ پرسن نے آ کر یوں کہا، اب چاہے وہ آرگنائزر ہو یا کوئی باہر کا ہو،
کہ جو جیتے گا ہماری طرف سے اس کو یہ انعام، تو شریعت کہتی ہے پھر جائز ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، سمجھنا اس بات کو کہ ہاں دونوں نے شرط لگائی، دونوں ٹیموں نے، کہ بھائی جو جیتے گا اس کو، ہم کو جو جیتے گا نا تو ہارنے والا جیتنے والوں کو پیسے دے گا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن باہر والا کوئی کہہ رہا ہے جو کھیلنے والا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے انعام کے طور پر جو جیتے گا اس کو دیا جائے گا، تو یہ شریعت یوں کہتی ہے کہ یہ پھر سٹے میں نہیں آتا ہے۔ تو خیر یہ میں نے کچھ اصول بیان کر دیے، اصول کی روشنی میں ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کون سا گیم کھیلنے کی اجازت ہے، کون سی گیم اور کھیل کھیلنے کی میرے لیے اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے، دیکھو شریعت جو ہے نا وہ انسان کو آزاد بھی نہیں چھوڑتی ہے اور انسان کو باندھ کے بھی نہیں رکھتی ہے۔ تم کو بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑ دیا، تم کو ایسا باندھ بھی نہیں دیا کہ تم آگے پیچھے کچھ نہ کر سکو۔ شریعت یوں کہتی ہے کہ بھائی جسمانی ورزش ایک ضروری چیز ہے۔ شریعت کسی کو بیکار رکھنا نہیں چاہتی ہے، اور عضو معطل کہ ایسا بیکار تمہارا جسم ہو جاوے، شریعت نے ترغیب دی ہے تمہارا جسم طاقتور ہونا چاہیے، اس کے لیے تم جسمانی ورزش کرو، کوئی کھیل کھیلو جس سے تم طاقتور رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبد القوی، طاقتور بندہ کمزور بندے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اللہ کو پسند ہے طاقتور آدمی۔ اس لیے آدمی جب جسم بھی طاقتور ہوتا ہے نا تو ذہن بھی اچھا چلتا ہے۔ عرب انگلش میں کہتے ہیں کہ ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی، تمہارا اگر باڈی اچھی ہے اور تندرست ہے تو تمہارا دماغ بھی اچھا چلے گا۔ تو شریعت نے ورزش کی ترغیب دی کہ تم کرو، اگر اس کھیل کے راستے سے تمہارا جسم طاقتور ہو سکتا ہے تو کھیلو، لیکن یاد رکھنا یہ سارے اصول ٹوٹنے نہیں چاہیے، اس شریعت کے احکام چھوٹنے بھی نہیں چاہیے، ٹوٹنے بھی نہیں چاہیے۔ تم کوئی کھیل میں اتنا لگ گئے کہ شریعت کے احکام چھوٹ رہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو شریعت اس سے روک دے گی۔ جیسے آج کے زمانے میں کرکٹ دیکھنے کے لوگ اتنے عادی ہو گئے کہ اگر 50-50 کی میچ ہوتی ہے تو 9 گھنٹے دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یا کہیں گراؤنڈ لگا ہوا ہوتا ہے تو دیکھنے کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کی شریعت نے ممانعت کر دی، جس کہ وہ گیم اگر فی نفسی ہی جائز بھی ہو رہا ہے لیکن شریعت کے احکام چھوٹ رہے ہیں تو تمہارے لیے اس کو نہ کھیلنے کی اجازت نہ دیکھنے کی، یا ٹوٹ رہے ہیں جو میں نے ٹوٹنے کی چیزیں ساری بتلائی کہ بھائی مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو، تو نہ چھوٹنے چاہیے نہ ٹوٹنے چاہیے۔ پہلے زمانے میں ایک کھیل ہوتا تھا شطرنج کا، شطرنج، اب آج کے زمانے میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ لوڈو ووڈو یہ اس کی شکل ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں شطرنج کا کھیل بڑا ہوتا تھا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھیل کو مکروہ قرار دیا ہے کہ یہ کھیل صحیح نہیں ہے۔ کیوں مکروہ قرار دیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو شطرنج میں ملوث ہو جاتا تھا تو سب چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا، نہ اس کو گھر بار یاد رہتا، نہ بیوی بچے یاد رہتے، نہ نمازیں یاد رہتی، ایسا اس کا دیوانہ بن جاتا۔ جیسے آج کے زمانے میں کسی کو کرکٹ کا نشہ چڑھ گیا تو کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، رات کو 12-12 1-1 بجے تک کھیل رہے ہوتے ہیں، پوری راتیں ٹورنامنٹ چلتی ہے، تو میں نے نگر والوں کے حقوق ضائع ہو رہے، پھر فجر کی صبح کی نمازیں تمہاری چھوٹ رہی ہے، تو ایسے دیوانگی پنوں سے بھی شریعت نے منع فرمایا۔ اسی پر ہم قیاس کرتے آج کے زمانے کی ویڈیو گیمز اور موبائل میں گیمز کو، اگر اس میں ننگی تصویریں نہیں آ رہی ہے یا اس میں ایسی کوئی برائیاں نہیں آ رہی ہے تو فی نفسی ہی وہ کھیل اس لحاظ سے جائز ہے کہ اس میں ذہن کی ورزش ہوتی ہے، اس میں کوئی جسم کی ورزش نہیں ہے۔ آپ گھنٹوں بیٹھے رہو بلکہ آپ کے پیر سن مر جائیں گے، آپ گیم کھیل رہے گھنٹوں، تو جسم تو بلکہ اس میں کمزور ہو رہا ہے، لیکن دماغ کچھ نہ کچھ کہنے والوں، ہم تو نہیں کھیلتے، تو کھیلتے وہ کہتے ہیں کہ ان دماغ تھوڑا اچھا لگتا ہے، تھوڑا فری ہو جاتا ہے، مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اگر آدمی اتنا لگ گیا ہے کہ شریعت کے احکام چھوٹ رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں تو شریعت نے اسے کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو خیر قرآن کریم کی اس آیت میں آیا وَيَلْعَبْ، کہ وہ آئے ہمارے ساتھ کھیلے یوسف علیہ السلام، تو مناسب سمجھا کہ شریعت میں کھیل کود کا کیا مسئلہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ خیر آگے ہے کہ
ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور ٹھنڈے دماغ سے یوں کہا کہ بیٹا تم یوسف کو لے جانا چاہتے ہو، لیکن وہ میرے سے دور ہوگا تو میرے کو بڑا غم ہوگا، میرے سے دور ہوگا تو میرے کو کیا ہوگا، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے تو کہیں تم غفلت میں رہو تو اس کو بھیڑیا آ کر کھا نہ لے۔ یہ بات کو ٹالنے کی کوشش ہو رہی ہے، بات کو کیا ہو رہی ہے، ٹالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلی بات یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے بڑا غم ہوگا یوسف کی جدائیگی پر، یوسف کی جدائیگی پر مجھے بڑا غم ہوگا۔ بھائی یہ جو ہے نا، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کو تکلیف پہنچے تو بھی غم ہوتا ہے، اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بھی غم ہوتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچی نہیں تھی، لیکن اندیشہ تھا، خطرہ تھا، تو بھی غم ہو گیا۔ جیسے ماں کہتی ہے نا کہ بھائی بچہ کھاتا نہیں ہے، ارے میرا بچہ کھا نہیں رہے، بیمار ہو جائے گا، بیمار نہیں ہوا ہے لیکن اس کو بیماری پہنچنے کا خطرہ ہے تو ماں پریشان ہو رہی ہے۔ محبوب کو تکلیف پہنچے تو بھی جس محبت کرنے والا غمگین ہوتا ہے، اور آگے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو تو بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات علماء نے عجیب و غریب بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا کہ مجھے میرا دل مغموم ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، میں غمگین ہوں گا۔ تو کیا غم کا ہونا یہ نیکی اور تقوی کے خلاف ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کسی پر صدمہ ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ غم کا ہونا یہ کیا نیک لوگوں کی شائن نشان نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضے رکھے ہیں، اس کو بھی انہی چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اب وہ چاہے ولایت کے کتنے اعلیٰ مقام پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، لیکن غم اس کو بھی ہوتا ہے۔ غم کیا ہے؟ اس کو بھی ہوتا ہے۔ غم کا ہونا اور اندر سے دل کا کڑھنا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، نیکی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بشری تقاضا ہے۔ کیا ہے؟ بشری۔ غم والی چیز پر انسان کو غم ہونا چاہیے، خوشی والی چیز پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ انسان کا بشری تقاضا ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے بھی اس کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے وہ آ گیا، لاٹھی سے اژدہا بن گیا، اللہ نے کہا القھا یا موسیٰ فالقھا، جب ڈالا تو اللہ نے کہا لا خذھا ولا تخف، بھائی پکڑو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ بھی ڈر گئے تھے، اژدہے اور سانپ کو دیکھ کر موسیٰ بھی ڈر گئے، وہ بڑے نبی، جلیل القدر نبی ہے، لیکن غم ان کو بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یوں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل غمگین ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کفار آپ کو کہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں آ کر آپ کے سامنے کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کی باتوں سے کیوں غم کرتے ہیں؟ تو غم کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطری چیز۔ بعض لوگ جو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے نیک لوگوں پر دھبا لگاتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کو بھی یہ بھی غم میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے جو غم کے واقعات ہیں نا، اس کو آج بہت سارے شیعہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہ بڑے بزدل تھے۔ وہ کیا تھے؟ بڑے بزدل تھے، اس لیے ان کو غم۔ جیسے وہ جب غار حرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ جس غار میں چھپ گئے تھے، اس غار میں جو ہے وہ غار حرا میں، تو جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غم پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ۔ تو اس سے وہ لوگ کہتے کہ بڑے بزدل تھے، نہیں، ارے بھائی غم کا ہونا یہ کوئی بہادری کے خلاف نہیں ہے، غصے کی بات پر غصہ آنا یہ بہادری کے خلاف نہیں ہے۔ غصے کی بات پر آدمی کو غصہ آ ہی جاتا ہے، خوشی کی بات پر خوش ہونا، غم کی بات پر غم زدہ ہونا۔ خدا یہ ہے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی غم کی بات پر غمگین نہ ہونے تو یہ اللہ کے فطری تقاضے کے خلاف ہے اور اللہ کے سامنے آستین چڑھا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت، اللہ نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا یا کوئی دوسری تکلیف پہنچ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کو کچھ فرق نہیں پڑتا،
اس کے اندر غم نہیں آ رہا ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فطرت کے قانون کے خلاف آستین چڑھا رہا ہے. اللہ کے فطرت کے قانون کے خلاف کیا غم کی باتوں پر غم ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ نیکی کے خلاف نہیں ہے. تھوڑا بہت ریئیکشن آ جاوے اس کی وجہ سے تو یہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر سارے واقعات اس بارے میں ہیں. آپ کے بچے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا القلب یحزن والعین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. دل بڑا غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے, ابراہیم تیرے جانے سے میں بڑا غمگین ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی, اتنا روئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ یا ابتا الی جبرائیل ینعا, یا ابتا جنت الفردوس مأوا, یا ابتا دعا ربا فدعا فاجاب. کہ میرے ہائے میرے ابا, ہائے میرے ابا, ایک ان کی چیخ و پکار نکل گئی. حضرت انس سے کہنے لگی کہ تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ میرے باپ کی قبر پر تم مٹی ڈال دو. یہ ساری جو ہے وہ اندر کے غم کی بات تھی, اس سے زبان پر آ رہی تھی. تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے تقوی کے خلاف نہیں ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے کہ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. تم لے کر جاؤ گے میرا دل بڑا غمگین ہوگا, میرا دل کیا ہوگا غمگین ہوگا. ایک دوسری بات یہاں لکھی ہے, اس پر بات لمبی ہو جائے گی. یعقوب علیہ السلام ان کی چال سمجھ گئے تھے بھائیوں کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. یہ فراست ایمانی تھی. کیا ہے فراست؟ اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کی برکت سے مومن کو فراست عطا کرتا ہے. مومن کو کیا کرتا ہے فراست عطا کرتا ہے, جس سے وہ اپنی بات کو بہت اچھے سے سنبھال لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے بچو فإنه ينظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی فراست تھی, وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بھائی لوگ کے ارادے اچھے نہیں ہیں, اس لیے بات کو ٹالنا چاہے. قرآن کریم میں سے بہت سارے نیک بندوں کی فراست کا پتہ چلتا ہے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس, لیکن اس کے بارے میں اتنے خوبصورت واقعات کتابوں میں بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو کیسی کیسی فراست عطا فرمائی تھی. وہ بات کو کیسے سمجھ جاتے تھے اور وہ بات کو کیسے ٹیکل کر لیتے تھے. یہ نیکی کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی سخت بات کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اس کو ایسی فراست دیتا ہے کہ چٹکیوں میں وہ حل کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ وہ بات کو سمجھ جاتا ہے, بات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ نتیجے تک پہنچنے کو بہت اچھے سے جانتا ہے. یہ نیکی اور تقوی کی برکت ہے, یہ فراست ہے مومن کی. یہ اس کے اوپر کتابوں میں ایسے خوبصورت واقعات بیان کیے کہ وقت بہت ہو گیا ہے. بہت سارے ساتھیوں کی تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ وقت بڑھاؤ, لیکن جو ہے وہ میں تو اسی پر کوشش کرتا ہوں کہ 20-25 منٹ میں یہ تفسیر ختم کر دی جائے تاکہ مجمع کے لیے بھی دشواری نہ ہو اور ایک ہمارا سلسلہ جو اللہ کے فضل سے چلا ہے وہ تسلسل سے چلتا رہے. تو یہ یہاں پر اس کے بارے میں بھی کچھ واقعات بیان کیے گئے اور وَإِنَّا لَهُ لَغَافِلُونَ کہ اس پر بھی بہت سارے کچھ بہترین باتیں کتابوں میں نقل کی گئی. وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.